کہانی کی شروعات جو نامی شخص سے ہوتی ہے جو ساحل کے قریب گھر سے باہر نکلتا ہے۔ وہ اپنی چھوٹی سی بوٹ میں سوار ہو کر چٹانوں کو عبور کرتا ہے اور گہرے سمندر کی طرف بڑھتا ہے۔ دراصل وہ وہاں مچھلیاں پکڑنے گیا ہے، مگر تھوڑی ہی دیر میں ہر طرف دھند چھا جاتی ہے اور جو کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اچانک اس کی کشتی کسی چیز سے ٹکرا جاتی ہے، جو جب دیکھتا ہے تو سامنے ایک بڑی سیل بوٹ ہوتی ہے جس کا نام ایلوس ہوتا ہے۔ سمندری معلومات کے مطابق ایلوس ہواؤں کے دیوتا کا نام ہے۔ جو سیل بوٹ کے اندر جان کر دیکھتا ہے تو وہاں کوئی انسان نظر نہیں آتا۔ وہ کئی بار آواز دیتا ہے مگر کوئی جواب نہیں آتا۔ وہ اپنی کشتی کو سیل بوٹ سے باندھ کر اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اندر اسے ایک کتاب اور انسانوں کا سامان دکھائی دیتا ہے، مگر وہاں کوئی انسان موجود نہیں۔ وہ سیل بوٹ کی ریڈیو سے دوسروں سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن کامیاب نہیں ہوتا۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ جو لوگ اس بوٹ میں تھے وہ اچانک کہاں چلے گئے۔ سیل بوٹ کے اندر ادھر ادھر گھومتے ہوئے جو کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اپنی کشتی غائب ہو چکی ہے۔ وہ اپنی دوربین سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے مگر کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تب ہی بوٹ کے نیچے سے کوئی آواز آتی ہے جسے وہ چونک جاتا ہے، کیونکہ وہ کچھ دیر پہلے ہی وہاں جا کر دیکھ چکا تھا اور وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ پھر وہ دوبارہ نیچے جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کشتی کے ہلنے سے ٹوائلٹ کا دروازہ خود بخود کھل اور بند ہو رہا ہے۔ وہ دروازہ بند کر کے انجن کے پاس جاتا ہے کیونکہ اب اس کے پاس واپسی کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوتا۔ وہ انجن چلانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اسٹارٹ نہیں ہوتا۔ ساتھ ہی کمپس بھی خراب ہوتا ہے جس کی وجہ سے اسے صحیح سمت کا علم نہیں ہوتا۔ وہ ایک نقشہ نکالتا ہے اور اسے اپنی لوکیشن کا اندازہ لگاتا ہے، پھر سیل کھول دیتا ہے تاکہ ہوا کے ذریعے کشتی آگے بڑھ سکے، مگر ہوا کچھ یوں چلتی ہے کہ کشتی کے چاروں طرف چکر کاٹنے لگتے ہیں۔ جو سمجھ جاتا ہے کہ اسے ہر حال میں انجن کو سٹارٹ کرنا ہوگا۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد وہ انجن کو سٹارٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور کشتی آگے بڑھنے لگتی ہے۔ دوربین سے دیکھنے پر بھی اسے دور دور تک کوئی نظر نہیں آتا، نہ ہی اس کی پرانی کشتی، اور ریڈیو سے دوبارہ رابطے کی کوشش کرتا ہے مگر کوئی جواب نہیں آتا۔ اب اسے پیشاب کرنے کی حاجت ہوتی ہے تو وہ ڈیک پر آتا ہے۔ جیسے ہی وہ یہ کر رہا ہوتا ہے اچانک سیل اسے زور سے ٹکرا جاتی ہے اور وہ گرتے گرتے بچتا ہے۔ اگر وہ ریلنگ نہ پکڑتا تو پانی میں جا گرتا اور شاید یہ بچ نہ پاتا۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اگلی بار ٹوائلٹ میں جا کر ہی وہ پی کرے گا۔ وہ جیسے ہی ٹوائلٹ کے اندر جاتا ہے دروازہ خود بخود لاک ہو جاتا ہے۔ وہ دروازہ کھولنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، آخرکار لاک کھلتا ہے مگر دروازہ پھر بھی نہیں کھلتا۔ وہ بیچ سمندر میں ایک بند ٹوائلٹ میں قید ہو چکا ہوتا ہے۔ اچانک ریڈیو سے آواز آتی ہے، کسی سے رابطہ ہو چکا ہے مگر جو اس کا جواب نہیں دے سکتا کیونکہ وہ ٹوائلٹ میں قید ہے۔ وہ چیخ چیخ کر دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن دروازہ بند ہی رہتا ہے۔ پھر اسے انجن کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ کھڑکی سے باہر جھانکتا ہے تو دیکھتا ہے کہ ایک بڑا کارگو شپ اس کی بالکل سامنے ہے۔ وہ اپنے شٹ ہلا کر اشارے دیتے ہیں مگر کوئی جواب نہیں آتا کیونکہ شپ پر کوئی موجود نہیں ہوتا۔ اس کی سیل بوٹ مسلسل اس کارگو شپ کی طرف بڑھتی ہے۔ اسے ایک رسی ملتی ہے جسے وہ انجن کی پنکھی میں پھنسا دیتا ہے تاکہ انجن بند ہو جائے۔ انجن بند تو ہو جاتا ہے لیکن رسی کا دوسرا سر اس کے گلے میں پھنس جاتا ہے۔ رسی کا دباؤ اسے نیم بے ہوش کر دیتا ہے۔ پھر سیل بوٹ کارگو شپ سے ٹکرا جاتی ہے اور پانی آہستہ آہستہ بوٹ میں بھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد ہوش میں آ کر وہ دیکھتا ہے کہ کارگو شپ کہیں نظر نہیں آ رہی، یعنی وہ جا چکی ہے۔ اسے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دیتی ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ بوٹ میں اور کوئی نہیں۔ اسے شک ہوتا ہے کہ شاید کوئی چھپا ہوا ہے یا شاید یہ اس کا وہم ہے۔ بوٹ کا انجن بند ہو چکا ہوتا ہے مگر سیلز کھلی ہوتے ہیں جس کی سبب ہوا کی مدد سے بوٹ تیزی سے چلتی جا رہی ہوتی ہے۔ وہ ایک چڑی سے سیلز کی رسی کھینچ کر نیچے کر دیتا ہے مگر رسی جلدی ہی ٹوٹ جاتی ہے اور بوٹ پھر سے تیزی سے چلنے لگتی ہے۔ وہ سخت پریشان ہو جاتا ہے۔ ٹوائلٹ میں پانی بڑھنے لگتا ہے۔ جب وہ پانی کا ذائقہ چیک کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ پانی میٹھا ہے، یعنی وہ سمندر کا پانی نہیں ہے۔ جو چلا کر کہتا ہے کہ اسے کسی کی مدد نہیں چاہیے، وہ خود یہاں سے نکل جائے گا، لیکن اسے یقین ہو چکا ہوتا ہے کہ کوئی اسے یہاں بند کر رہا ہے۔ پھر پانی نیچے چلا جاتا ہے۔ کئی گھنٹے گزرنے کے بعد پانی دوبارہ آتا ہے مگر اس بار وہ نمکین ہوتی ہے۔ اسے اندازہ ہوتا ہے کہ کارگو شپ سے ٹکرانے کے بعد سیل بوٹ کو نقصان پہنچا ہے اور اب سمندر کا پانی اندر آ رہا ہے۔ تبھی وہ ونڈو سے باہر دیکھتا ہے اور سامنے ایک بڑا طوفان ہوتا ہے۔ سیل بوٹ طوفان کی جانب بڑھ رہی ہوتی ہے۔
وہ ایک چڑی پر بلیڈ باندھ کر سیلز کی رسی کاٹنے کی کوشش کرتا ہے مگر ناکام رہتا ہے۔ اسے چوٹ بھی لگتی ہے۔ بوٹ تو پانی میں پھنس جاتی ہے۔ ساری رات گزرتی ہے۔ اگلی صبح جب وہ جاگتا ہے تو ٹوائلٹ میں پانی بہت اوپر تک بھر چکا ہوتا ہے۔ اگر وہ جلد باہر نہ نکلا تو ڈوب جائے گا اور پوری طاقت سے دروازہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے اور بالآخر کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ بوٹ کے اوپر آ کر دیکھتا ہے کہ سیل بوٹ ڈوبنے کے قریب ہے۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ ایک رافٹ بناتا ہے اور اس پر بیٹھ جاتا ہے۔ طویل انتظار کے بعد بھی سیل بوٹ نہیں ڈوبتی۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ واپس جا کر انجن کو درست کرے گا تاکہ کشتی کو چلایا جا سکے۔ وہ خراب حصوں کو مرمت کرتا ہے، اندر کا پانی نکلنے کے لیے موٹر استعمال کرتا ہے اور سیلز کو بھی دوبارہ درست کرتا ہے۔ ریڈیو سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر ناکامی ہوتی ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ہر حال میں اسے اس کشتی کے ذریعے ساحل تک پہنچنا ہوگا۔ اسی وقت اسے کچھ فاصلے پر ایک اور کارگو شپ دکھائی دیتی ہے۔ وہ اپنے رافٹ کو اس کی طرف موڑتا ہے لیکن اسی لمحے اس کی سیل بوٹ خود بخود سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اسی کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ اسے رافٹ سے چھلانگ لگانی پڑتی ہے کیونکہ بوٹ رافٹ کو توڑ دیتی ہے۔ اب جو بہت خوفزدہ ہو چکا ہوتا ہے اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سیل بوٹ کوئی عام سیل بوٹ نہیں بلکہ ایک پراسرار چیز ہے جو اپنی مرضی سے حرکت کرتی ہے۔ وہ سمندر میں رہنے کا فیصلہ کرتا ہے مگر جلد اسے احساس ہوتا ہے کہ پانی میں بہت سردی ہے۔ تبھی سیل بوٹ دوبارہ اس کے پاس آ جاتی ہے جیسے اسے اوپر آنے کو کہہ رہی ہو۔ مجبوری میں جو بوٹ میں واپس جاتا ہے کیونکہ اگر پانی میں رہا تو مر جائے گا۔ اگلی صبح وہ دیکھتا ہے کہ بوٹ کا دروازہ لاک ہو چکا ہے۔ وہ ٹوائلٹ میں ایک کور کھول کر اوپر جاتا ہے جہاں اسے چاقو اور کھانے کا سامان بھی ملتا ہے۔ اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں کوئی چھپا رہا ہوگا۔ جیسے ہی وہ اوپر چڑھنے لگتا ہے کور خود بند ہو جاتا ہے۔ وہ زور زور سے چیختا ہے اور اچانک سیل بوٹ رک جاتی ہے۔ سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جو باہر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ کسی ویران جزیرے کے ٹاؤن میں پہنچ چکا ہے۔ وہ شہر خالی ہوتا ہے مگر اچانک سیل بوٹ سٹارٹ ہو کر چلی جاتی ہے۔ اسی لمحے وہ دیکھتا ہے کہ وہی چھوٹی کشتی جسے وہ سیل بوٹ سے باندھ کر آیا تھا دوبارہ کنارے پر موجود ہے اور اب ہمیں وہی مقام اور وہی لوگ دکھائی دیتے ہیں جہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی۔ شاید وہ کشتی لوگوں کو قید کر کے مار دیتی ہے مگر چونکہ جو نے اس کشتی کی مرمت کی تھی اس لیے اسے بخش دیا گیا ہے اور ساحل پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے گڈ بائی۔